مثل این ضیافتی ندیدم به عالم میهمانی خدا، میزبانی حسین. سر سال ما رمضونه، خدا با دست حسین روزی رسونه. گریه های پای مناجات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی بقیت اللہ العظم. روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ماہ مبارک رمضان اپنی برکت و رحمت اور مغفرت لے کے آیا ہے. کسی ماہ کے بارے میں ایسی تعبیر موجود نہیں ہے، اور اس ماہ کے لمحات، گھڑیاں، ساعات، آپ کہہ لیں ایک ایک سانس اور نیند عبادت پروردگار ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ نے توفیق عطا کی ہے اور ماہ مبارک عطا فرمایا ہے، ہم نے اس سے کیسے استفادہ کرنا ہے. آیا جیسے 11 مہینے باقی تھے ویسے ہی اسی گزار دینا ہے، یا کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ تبدیلی اعلانی ہے؟ اس پہ ذرا آپ غور کرنا. کیا وہی روٹین ہونی چاہیے جو سابقہ مہینوں میں تھی؟ جیسے پہلے ہم کھیلتے تھے، کودتے تھے، ویسے ہی ہونا چاہیے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جس مہینے کی لمحات عبادت ہے، عبادت جس مہینے کی ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، جس مہینے کا سانس انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، جس میں عبادت غیر اختیاری فعل عبادت ہے. کیا اس میں جو اختیاری فعل ہے وہ غیر عبادی کرنے چاہیے؟ سوال آپ سے. جب غیر اختیاری فعل عبادت ہے اس ماہ میں، تو جو اختیاراً ہم فعل انجام دیتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ غیر عبادی کرنے چاہیے. اس پہ ذرا فوکس کرنا. میں اس کی نہیں کہہ رہا، مخالفت نہیں کر رہا آپ کے اس گیم کی، لیکن ذرا اس پہ ذرا غور کرنا. کیا میں نہیں کہتا شرعاً حرام آپ کا کھیلنا، بالکل نہیں کہتا، ہے ہی نہیں ہے، حرام بھی نہیں، لیکن اس ماہ میں باقی 11 مہینوں سے فرق کیا ہوا؟ اس پہ ذرا غور کرنا آپ. بھائی پھر کیا فرق ہوا؟ ادھر سے کہہ رہے ہیں یہ ماہ برکت بھی لے کے آ رہا ہے، رحمت بھی لے کے آ رہا ہے، مغفرت بھی لے کے آ رہا ہے. جس کی گھڑیاں، جس کے لمحات، جس کے ساعات عبادت، اس کو ضائع نہیں کرنا. یہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اب آپ صاحب عقل، آپ سمجھدار ہیں، آپ خود دیکھیں گے آپ کیا کرنا چاہتے کیا ہے.
اس ماہ کو ویسے ضائع کر دیا دوسرے ماہ ضائع کیے یا نہیں، اس میں کچھ تبدیلی اور چینجنگ لانی ہے. بہرحال یہ میرا فرق بنتا تھا آپ کو میں متوجہ کروں. انسان بعض کا غافل ہو جاتا ہے، لمحہ لمحہ غفلت، لمحہ لمحہ غفلت جو ہے. آیت اللہ شیخ انصاری، میں شیخ انصاری کا نام سنا ہوگا، ایک طالب علم ان کے پاس ہے کہ بلا کیا میں نماز تہجد سے پہلے اٹھ جاؤں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے، پھر درس بھی پڑھوں؟ ایسا مجھے کچھ بتائیں کہ میں نماز تہجد سے پہلے اٹھ جاؤں اور ذکر بھی کروں، دعا بھی پڑھوں، نماز بھی پڑھوں، درس بھی پڑھوں. کیسے یہ برکت آئے؟ پتہ کیا شیخ انصاری نے جواب دیا تھا؟ شیخ انصاری نے جواب دیا تم اپنی روزمرہ جو دن کو جو بےہودہ کام کرتے ہو نا، بےہودہ باتیں، وہ چھوڑ دو. پھر تو رات کی کیفیت تمہاری خود بہت بہتر ہو جائے گی. تمہیں رات کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دن کو اچھا گزارنا چاہیے، تب رات اچھی گزرے گی. میرا سحری بھی کرتے ہیں ہم لوگ، سحری بھی کر جاتے ہیں، سب کچھ سارا دن روزے کی حالت میں بھی ہے، لیکن روزہ اثر نہیں رکھتا سوائے بھوک اور پیاس کی. کیا وجہ ہے؟ بھوک اور پیاس کے علاوہ کیا اثر رکھتا ہے بے روزہ؟ اس لیے کہ سارا دن وہی بےہودہ گوئی ہے، سارا دن. اس سے پتہ کسی کلاس میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ جہنم میں اکثر لوگ بےہودہ گوئی کی وجہ سے ہوں گے. یہ جو بےہودگی نہیں ہم کرتے، جسے گپ شپ کہا جاتا ہے، یہ ماہ اس دن جمعے کے خطبے میں یہ ماہ مسابقے کا میدان ہے، جسمانی مسابقے کا نہیں. جسمانی کوئی ایسا نہیں کہ دوڑ کا مسابقہ ہے یہ، نہ، یہ ماہ روحانی مسابقے کا مہینہ بھائی. دیکھیں کون ہے جو روحانی اعتبار سے اپنے آپ اس ماہ میں آگے لے کے آتا ہے، پہلی پوزیشن پہ آتا ہے، یا کم از کم گزشتہ مہینوں سے اس کی کیفیت بہتر ہو جاتی. کون ہے؟ یہ تھا. اس لیے ہم اس ماہ کو بھی ہم نے الٹ، مثلا کیا یہ بھی شاید ڈوڈیال صاحب پچھلے سال بھی ہر سال یہ رات کو کرکٹ ٹورنامنٹ رکھ دیتے ہیں پوری پہ رات. مثلا ہاں جی رات جاگنا جو ہے، کس لیے جاگنا ہے بھائی؟ کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے. لوگ اس ایسے ہمیں لگا دیا گیا ہے کہ ہم اس ماہ کو بھی گیم میں لگا کے ضائع کر دیتے ہیں عزیزان. چل دن کو نہیں کھیل سکتے روزہ، سے رات کو کھیل، کیا مطلب ہے؟ رات عبادت کے لیے نا یہ ماہ. رات کو اس کو یہ ریاضت، جو جیسے ریاضت یعنی عبادت یا مشق یا یہ تمرین یا یہ مسابقہ، یہ روحانی مسابقہ ہے. برائے کرم آپ دینی طالب علم ہیں، اس پہ ذرا غور کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اس ماہ میں، کر کیا رہے ہیں. وہی روٹین ہے، وہی کمرے میں وہی گپے ہیں، وہی بےہودہ گوئی ہے. پھر فائدہ ہی کچھ، پھر ٹھیک ہے منہ بند کیا ہوا، بس کھانے پینے سے اجتناب کیا ہوا ہے، اور کیا ہے. دیکھو ہر بندہ پڑھے، مفاتی رکھو یار، مفاتی رکھو. دیکھو کیا مفاتی کیا کہتی ہے. اچھا اس پہ نہ اکتفا کرو، جو قرآن 1 گھنٹہ پڑھے اسی پہ اکتفا نہ کرنا کہ ہاں جی ہم نے ایک پارہ پڑھ لیا بس یکفی، کافی. بہرحال گزشتہ سال جو برادران یہاں پہ موجود تھے، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا معمولاً جس کے حوالے سے کم گفتگو ہوتی ہے، وہ تھا موت کا تذکرہ. موت کیا ہے، ذکر موت. ہم اس موت کے حوالے سے لے کر عالم سکرات موت تھا، احتضار موت تھا، جب انسان کی روح نکلتی ہے، قبض روح کا کیا مطلب ہے، سکرات موت کا کیا مطلب ہے، احتضار موت کا کیا مطلب ہے، پھر انسان اس جہان سے جب جاتا ہے قبر سے کیا مراد ہے.
پھر عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، کیسے جاتا ہے، بدن کہاں پہ ہوتا ہے، روح کہاں پہ ہوتی ہے، کس حالت میں ہوتی ہے، پھر کیا ان ارواح کا آپس میں ریلیشن کیا ہے اس عالم برزخ میں، اور پھر کیا اس دنیا کے ساتھ اس کا تعلق قائم کر سکتی ہے یا نہیں۔ یہ مفصل ہماری بات گزشتہ سال ہوئی تھی، یہ ریکارڈنگ بھی ہوئی تھی، اور وعدہ یہ کیا تھا کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ سال مثلا ہم اس کا بعد والا جو سلسلہ ہے جسے عالم قیامت کہا جاتا ہے، عالم برزخ کے بعد عالم قیامت جسے کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی اور ہم دوبارہ اسی ماہ مبارک میں آ گئے ہیں، اور اسی قیامت کا تذکرہ انشاءاللہ آج سے ہم شروع کریں گے، درس وائز ہے۔ دیکھیں پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے یقیناً بار بار سنی ہے، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، یہ جو جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں، غفلت آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے۔ کیلا، کسی نے سوال کیا، فما جلاؤ یا رسول اللہ، اگر دلوں کو زنگ لگ جائے، ہم لوہے کو تو چمکا لیتے ہیں، مختلف کیمیکل موجود ہیں، ریگ مار ہے، چمکا کر صاف تمیز کر لیتے ہیں، یا رسول اللہ اگر دلوں کو زنگ لگ جائے، دلوں کو کیسے پاک و پاکیزہ کرنا ہے؟ فقیلا فما جلاؤہا، فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو چیزیں ہیں، اگر تم چاہتے تمہارا دل زنگ آلود نہ ہو، تم غافل نہ ہو، غفلت کا شکار نہ ہو، سستی کا شکار نہ ہو، جہالت کا شکار نہ ہو، دو چیزیں نسخہ پیغمبر گرامی اسلام نے بتایا کہ ان کو یاد کرتے رہا کرو، تمہارے دلوں کو زنگ نہیں لگے گا، یہ تمہارے دلوں کے لیے ریگ مار کا کام کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ذکر الموت و تلاوت القرآن، ایک موت کا تذکرہ ہے اور ایک قرآن مجید کی تلاوت ہے، یہ انسان کے دلوں کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ اب بس موت کا تذکرہ انسان کو پریشان نہیں کرتا، کیا کرتا ہے؟ دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے گزشتہ بڑی اچھی گفتگو، اور سابقہ میرے لیے بھی نئی چیزیں تھیں اس میں، کہ موت سے مانوس ہوا جائے، کیونکہ موت کے بغیر انسان اس جہان کی ساری نعمات تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک موت کو گلے نہیں لگانا، اس وقت تک نہ جنت کے وہ باغات ہیں، نہ نہریں ہیں، نہ حور العین ہیں، نہ دیگر نعمات الہیہ ہیں۔ ایک ذریعہ ہے، وہ ہے موت۔ موت کو گلے لگائیں گے۔ بڑی اچھی سمپل سی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ ہم ائمہ کے حرم مطہر میں جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، باقی ذریعوں پہ جاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، ہوتے یا نہیں ہوتے؟ کیوں ہوتے ہیں؟ کیا امام سے ملاقات کر کے آئے؟ جی، یعنی جو بھی ذریع پہ گیا ہے، کربلا گیا ہے، وہ امام حسین سے مل کے آئے، کیا دیکھ کے آئے؟ روضہ رسول، روضہ امام حسین، ذریعہ امام حسین، ذریعہ امیر المومنین، ذریعہ امام رضا، باقی ائمہ کے، پیغمبر کی ذریعہ۔ یا خانہ کعبہ میں بھی جاتے ہیں تو کعبہ کو دیکھتے ہیں، نہ ہمیں خدا ملتا ہے، نہ کسی امام سے ملاقات ہوتی ہے، اس کے باوجود بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ہم خود بھی بڑے خوش ہیں، پھر ہمارا استقبال بھی بڑے لوگ چاہت سے کرتے ہیں، آتے ہیں، ہمیں ملنے آتے ہیں، ہار لے کے باقاعدہ تھے۔ کس سے مل کے آئے؟ کسی امام سے مل کے آئے گے، زیارت کر کے، کس کی؟ ذریعہ کی، گنبد کی، حرم مطہر کی زیارت کر کے، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر ایسا جہان تمہیں بتایا جائے جہاں پہ ذریعہ نہیں، خود امام معصوم سے ملاقات ہے،
جہاں پہ خود سید الشہداء سے ملاقات ہے، جہاں پہ خود امیر المومنین سے ملاقات ہے، پھر بتاؤ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا ایک جیسی ہوگی؟ بس اس امام حسین سے اگر ملنا چاہتے ہو موت کو گلے لگانا پڑے، درست ہے؟ امام حسین کو ملنا چاہتے ہو پھر موت کو گلے لگانا پڑے گا، امیر المومنین کی زیارت کرنا چاہتے ہو موت کو گلے لگانا پڑے گا، پیغمبر کی زیارت کرنا چاہتے ہو موت کو گلے لگانا پڑے گا، یہ سابقہ باس ہے۔ بس بنابراین موت گھبرانے کا نام نہیں، یقین کریں اگر حتیٰ یہ جناب اسرائیل، یہ پچھلی بات کا خلاصہ ہے آج، انشاءاللہ کل سے اس کی میں درس کا آغاز کروں گا باقاعدہ عالم بردہ کے بعد والا، فقط یہ جو نئے برادر ہیں ان کے لیے، باقی بھی جو پہلے بھی تھے ان کو اس کی نہ بھول چکا ہے۔ حتیٰ جناب اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جنہیں موت کا فرشتہ کہا جاتا ہے، جن کا نام سن کے ہم کانپ جاتے ہیں، وہ ان کا یہ فرمان ہے، مومن کو خود جناب اسرائیل شہادتین کی تلقین کرتے ہیں، کہتے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جناب اسرائیل خود مومن کو خود تلقین کرتے ہیں، جن کو نام سن کے ہم کانپتے ہیں جناب اسرائیل کا، وہ خود، یہ تو سدیر سیرفی کی حدیث ہے چھٹے امام سے، کہ اس نے پوچھا تھا مولا کیا مومن موت سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے؟ کہا کہ ابتدا میں جزا و فضا کرتا ہے، جب ظاہر سی بات ہے اپنے عزیزوں کو چھوڑ رہا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے مال و دولت کو، عزیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہے، ابتدا میں جزا و فضا کرتا ہے، لیکن جب جناب اسرائیل آتے ہیں مومن کو آ کے تلقین کرتے ہیں، بتاتے ہیں گھبرا نہیں، یہ حدیث کے جملے ہیں، کافی کی روایت ہے۔ امام نے فرمایا کہ پھر جناب اسرائیل خود مومن سے کہتے ہیں مومن گھبرا نہیں، ذرا آنکھیں کھولو، دیکھو تو صحیح تمہارا استقبال کون کرنے آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام۔ کون آیا؟ ائمہ معصومین۔ استقبال مومن کے لیے آتے ہیں، اور وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ موت ہے۔ بس موت ایسی چیز نہیں کہ انسان جیسی، دیکھو ایک چیز گلے لگنی ہے آ کر، ہاں یہ الگ بات ہے، ہمیں مومن پہلے بننا چاہیے۔ وہ حدیث کے جملے ہیں کہ مل استعداد للموت، موت کی کیسے تیاری کرے؟ امیر المومنین فرمایا ادا الفرائض واجتناب المحارم، ایک تیسرا اخلاقیات، یعنی ایک واجبات کو انجام، محارم سے بچو اور اخلاقیات پہ عمل کر، یہ تمہاری موت کی تیاری ہے۔ آگے انشاءاللہ بڑا عجیب یعنی عالم قیامت کے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ چلیں گے۔ آپ ایک تو یہ کہ ٹائم پہ حاضر ہو جائے کریں، جب بیل بجے تو جلدی آ جائے کریں تاکہ ہماری بات ادھوری نہ رہ جائے۔ یہ آپ سے گزارش یہ کہ تھوڑا سا اس گیم کو کام کر لوں، یہ ماں گیم کا نہیں ہے، یہ روحانی گیم کا ہے، یہ مادی گیم کا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ کیوں؟ اس میں ٹھیک ہے بدن کی ورزش ہے لیکن روحانیت پہ اثر رکھتی غیر روحانی ہے نا، یہ روحانیت پہ اثر رکھتی، یہ طے ہے، اس میں انکار نہیں۔ اس کو تھوڑا کم کر لو، روحانی ورزشیں کرو آج اس ماہ میں، روحانی ورزش، ریاضت روحانی ہے، روحانی گیموں کا میدان ہے۔ روحانی گیمیں کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ لہذا اس ٹائم پہ اس درس پہ بھی جو بھی آپ کے روحانی پروگراموں کو توجہ دے، اس میں روزہ رکھ لے، زبان کا روزہ رکھ لو، اس ماہ میں اس کا روزہ رکھ لو، زبان کا، نہ فقط کھانے پینے سے اجتناب کا نہیں، ہو سکتا ہے بولنا ضروری بولنا ہے، اس سے زیادہ نہیں، جتنا ضروری ہے نا وہ بولنا ہے۔ دیکھو کیا آپ کے کتنا اثر پڑتا ہے آپ کے اوپر۔ بہرحال عالم قیامت کا تذکرہ ہے جس کے بارے میں اس وقت بھی لوگ سوال کرتے تھے پیغمبر گرامی اسلام سے
عظیم ہولناک منظر ہے۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو۔ اے میرے حبیب، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں، کب ہوگی؟ کہہ دیجئے اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، قیامت کے وقت کو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا الا وہ ذات پر الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ۔ فرمایا قیامت کا واقع ہونا زمین و آسمان پر بڑا سنگین ہے۔ کیوں؟ نہ آسمان رہے گا نہ زمین، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ، قیامت کا واقع ہونا آسمانوں اور زمین پر بڑا سنگین اور بھاری حادثہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو ناگہاں تم پر آ جائے گی، اچانک۔ روایات میں ہے لوگ بازاروں میں کام کر رہے ہیں، لوگ اپنے کام میں مصروف ہیں، اچانک قیامت آ جائے گی۔ یہاں تک روایات ملتی ہے کہ مثلا ایک آدمی دکان پہ ہے، کپڑا لے رہا ہے، کپڑے کو کھولا ہوا ہے، تھان کو کھولا ہوا ہے، تھان اس لپیٹنے کی فرصت نہیں ہوگی، اتنا بغتتاً ہے، اموات ہو جائے گی، اتنا ایک اچانک ہے، میں اطلاع نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں الا بغتۃ لا تأتیکم الا بغتۃ، اچانک آ جائے گی۔ بس کسی وہ ذات پروردگار جانتی ہے۔ ایک اور آیت دیکھیں کتنا ہولناک منظر ہے عالم قیامت کا۔ یا ایھا الناس، یہ سورہ حج ایک پہلی دوسری آیت ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو کیونکہ قیامت کا زلزلہ بڑی خوفناک چیز ہے۔ قرآن جھوٹ نہیں بولتا۔ فرمایا یوم، توجہ ذرا ان جملات پہ، آیت پہ توجہ کرو، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے شیرخوار کو بھول جائے گی۔ بچے سے ماں بڑی محبت کرتی، وہ بھی چھوٹا بچہ ہو، دودھ پیتا بچہ ہو، بڑی محبت ہوتی ہے ماں کو، ایک لمحے کے لیے اس کو نہیں چھوڑتی، ایک لمحے کے لیے اس کو روتا ہوا نہیں چھوڑ سکتی۔ ایسا منظر ہے، قرآن فرماتا ہے جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے شیرخوار کو بھول جائے گی۔ پھر فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی۔ آسان نہیں ہے عالم قیامت، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، عجیب کیفیت یہ ہوگی تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، نشہ نہیں ہوگا، اتنا عذاب شدید ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، نشے میں ہوں گے نہیں، تم دیکھو گے کہ مست ہے، تم دیکھو گے ایسا جیسے نشہ طاری ہے، کس وجہ سے؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وجہ کیا ہے؟ کیوں مست ہیں، کیوں حواس کھو بیٹھے ہیں؟ اسی کا عذاب الہی بڑا شدید ہے۔ عذاب الہی عالم قیامت ایسا ہے بھئی، نہ آسمان باقی رہے گا نہ زمین، یہ پہاڑ آپ کو اڑتے ہوئے نظر آئیں گے روئی کی طرح، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ روایت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ قیامت کب ہوگی؟ وہ پہلی اس آیت قریب، حضرت جبریل نے قیامت کا نام سنا، جبریل نے جب قیامت کا نام سنا حضرت عیسیٰ کی زبان کے کانپ گئے جناب جبرائیل،
یہ ہم ہیں کہ جنہیں قیامت کا نام سن کے پرواہ نہیں ہے. ہمیں تو بالکل ہمیں ٹینشن نہیں ہے. جو اہل معرفت تھے نا، جو جانتے تھے، کانپ جائے. جبریل جیسا فرشتہ، روایت کہتی ہے کہ جناب جبریل کانپ کے اس کے بعد کہ یا روح اللہ، آپ نے ایسے شخص سے سوال کیا ہے جو آپ سے زیادہ آگاہ نہیں ہے. یعنی میرا جو قیامت کے بارے میں علم ہے، میں اس سے آپ سے زیادہ آگاہ نہیں ہوں. جبریل کہہ رہے ہیں اس قیامت کے بارے میں اتنا کہوں گا. یہ جناب جبریل وہ آیت قرآن جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ثقلت فی السماوات والارض، اتنا کہوں گا جب قیامت آئے گی زمین و آسمان پہ برداشت نہیں ہو سکے گا. ایک اور روایت ہے، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ایک دن پیغمبر اور حضرت جبریل بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل نے اچانک اوپر نگاہ کی. جب جو ہی نگاہ کی، جناب جبریل کے چہرے کا رنگ بدل گیا، زرد ہو گیا چہرے کا رنگ. جسمانی شکل میں پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. خوف کی وجہ سے جناب جبریل کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا. پیغمبر نے جہاں پہ جبریل دیکھ رہے تھے نا، اسی مقام پہ جب پیغمبر گرامی اسلام کی نگاہ پڑی، دیکھا کہ ایک عظیم فرشتہ کہ جس نے مشرق و مغرب کو پر کر رکھا ہے نیچے آیا ہے اور میرے قریب آ کر کہا یا محمد، اللہ نے فرمایا ہے میں آپ کو دو چیزوں کے درمیان اختیار دیتا ہوں. یعنی جب جبریل نے نگاہ کی، پیغمبر نے اس نگاہ ایک فرشتہ، جبریل کے علاوہ ایک فرشتہ جس کی جو حقیقت فرشتہ تھی وہ مشرق و مغرب عالم پر کیے ہوئے تھی. وہ حقیقت فرشتہ جو تھا، اس نے اگر کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ دو چیزوں میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، یا تو آپ کو بادشاہ بنا دوں، سلطان بنا دوں، یا عبد بن جاؤ، میرے عبد بن جاؤ. پیغمبر نے دیکھا تو جبریل نے اپنی پہلی حالت میں واپس آ کر کہا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ، عبد اور بندہ ہونے کا انتخاب کرو، بادشاہ نہیں. کیونکہ میں تیرا عبد ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. پیغمبر نے فرمایا میں بندہ ہوں، عبد ہی رہنا چاہتا ہوں، میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا. وہ فرشتہ واپس چلا گیا. پیغمبر نے سوال کیا جبریل آپ کو کیا ہوا تھا کہ حالت آپ کی تبدیل ہو گئی تھی؟ آپ مشکل کیا پیش آئی تھی؟ آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، زرد ہو گیا تھا چہرے کا رنگ، اور تیرے خوف کی وجہ سے میں بھی پریشان ہو گیا. پیغمبر کہتے تو جب خوف زدہ ہوگا میں بھی تجھے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا. حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتہ کون تھا؟ یہ جو ابھی آیا تھا، یہ فرشتہ اسرافیل علیہ السلام ہے جو آیا تھا. جب سے زمین و آسمان خلق ہوئے ہیں یہ اس عالم میں نہیں آیا، اس عالم میں نہیں آیا جناب اسرافیل. اب جب کہ نیچے والے عالم میں آیا ہے، مجھے یہ گمان ہوا ہے کہ قیامت تو برپا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سور پھونکیں گے، ہے نا. جناب اسرافیل کیا کریں گے؟ سور پھونکیں گے قیامت برپا کرنے کے لیے. مجھے جناب جبریل کہتے ہیں مجھے یہ گمان ہوا ہے کہ یہ جو کبھی نہیں آیا زمین پر آج آیا ہے، قیامت تو برپا نہیں ہوگی. اس لیے میرے جبریل جیسے فرشتے کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا. وہ پیغمبر بھی پھر فرمایا ما جاء الا بقیام الساعہ، کیوں یہ فرشتہ جب بھی آئے گا اس وقت قیامت برپا ہو جائے گی. اس وجہ سے میں ڈر گیا. لہذا عزیزان محترم، جو سمجھتے تھے عالم قیامت کو وہ خوف زدہ تھے، جو سمجھتے تھے. ہمارے کانوں پہ جو تک نہیں رہی تھی ہمیں معرفت ہی کرنی. ہم کہتے ہیں ہمارا ایک جملہ ہے معمولاً، ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی، آئے گا تو دیکھی جائے گی. ایک اور روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت نوح نبی کے بیٹے سام کو زندہ کیا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ اتھارٹی اذن دیا ہوا تھا کہ حکم الہی سے مردوں کو زندہ کر لیتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے حضرت نوح کے بیٹے سام، 4 بیٹے تھے حضرت نوح کے، کو زندہ کیا. تو حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ ان کے بال سفید ہیں. حضرت عیسیٰ نے اس سے سوال کیا کہ آپ بڑھاپے میں اس دنیا سے گئے تھے، یعنی بوڑھے ہو کے مرے تھے آپ اس دنیا سے جب گئے تھے؟
سامنے کا نہیں، میں جوان تھا، جوانی کے عالم میں اس دنیا سے گیا تھا، لیکن ابھی کیونکہ زندہ ہوا ہوں اور آپ نے باذن اللہ مجھے زندہ کیا ہے، میں نے خیال کیا ہے شاید قیامت برپا ہو گئی ہے۔ اس خوف کے قیامت کی وجہ سے میرے سارے بال سفید ہو گئے، اس خوف کی وجہ سے۔ یہ ہے عالم قیامت۔ لہذا یہ بہت بڑا اہل معرفت کے لیے بہت بڑا سبق ہے عالم قیامت۔ انسان انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں اس کو عرض کروں گا۔ اس لیے یہ ہستیاں عبادت پروردگار میں اتنی محو ہوتی تھی، اتنی مگر ہوتی تھی، کیونکہ عالم قیامت ان کے سامنے ایسے مجسم جیسے ہوتا ہے۔ امام زین العابدین کے بارے میں ملتا ہے کہ اتنی بعض اوقات عبادت کرتے تھے کہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، گھٹنوں کے بال چلتے تھے، رکوع کر کے سجدے کر کے بعد دیکھا زیادہ سجدہ ہوتا آدمی کمر سیدھی نہیں ہوتی، امام زین العابدین کی کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی، گھٹنوں کے بال چلتے تھے، پھر بھی وہ گریہ ازاری اور وہ بس بات وہاں پر تم بس ایک 3 چیزیں ہم نے یہ نوٹ کر لی، ہم نے بیان کرنی ہے۔ پہلے مرحلے میں نفخ سور ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ عالم برزخ کے بعد ایک سور پھونکا جائے گا، قبروں سے اٹھنے کے بعد عالم محشر میں جمع ہونا ہے، دوسرا سٹیپ ہے۔ عالم محشر میں مختلف منازل ہیں، مواقف ہیں، 50,000 مواقف ہیں جہاں پہ کھڑا ہونا ہے، مختلف جگہوں پہ رکنا ہے جہاں پہ حساب و کتاب ہے۔ پھر ان مواقف سے تیسرا سٹیپ انشاءاللہ وہ ان مواقف سے عبور کر کے جزا اور سزا کی منزل پہ جنت یا جہنم میں پہنچنا ہے۔ انشاءاللہ کہ آپ لوگ وقت پہ اگر آ جائے کریں، میں کوشش کروں گا اگر 5:15 بجے ہو جائے تاکہ ان ٹائم پہ جو ہے وہ اس کو ختم کیا جا سکے۔ پھر انشاءاللہ یہ ساری ترتیب کے ساتھ بات جو ہے وہ انشاءاللہ کہ ہم جاری رکھیں گے۔ پروردگار عالم ہمیں عالم قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے اور محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔